تحت کرونا وائرس جو مصیبت ہے اللہ کی طرف سے، پتہ نہیں اللہ پاک اس کے ذریعے سے کون سی مصیبت ڈالیں گے۔ جس چیز کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو، بلا وجہ اس کے بارے میں چیمگوئی کرنی اور بلا وجہ اس کے بارے میں اپنی آراء دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم نے تو کہہ دیا حکومتہ نے کیتا ہے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہو، اور کوئی ایسی مصیبت ہمارے پر آ رہی ہو کہ اس چھوٹی سی مصیبت کے ذریعے اللہ وہ بڑی مصیبت ڈال دیں۔ میں کوئی چھوڑو دفعہ کرو جی امریکہ نے کیا ہوگا، نہیں کیا، ہمیں اس سے کیا واسطہ، آ گئی بخار آیا، اس سے آیا، حل یہ نہیں اس بخار کے مرض سے نجات کیسے پانی ہے، اس کے بارے میں مشورہ کرنا۔ 1.5 سال ہو گیا مر گئے کہہ کہ کرونا آ گیا جی، کرونا آ گیا، کرونا، جہاں نہیں مرے وہ کہتے ہیں ہمارے آیا کوئی نہیں، جہاں انبار لگ گئے کہتے ہیں بڑا کرونا ہے، کرونا آ گیا جی، کرونا۔ او بھائی یہ آ گیا جائے گا کیسے؟ کس بے وقوف نے کہا یہ ویکسین سے جائے گا؟ اور آ رہا ہے۔ ایک آدمی نے دیہات سے آیا شہر کے اندر، اس نے دیکھا کہ ایک نل لگا ہوا ہے اور پانی چل رہا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، ہینڈ پمپ چلاتے تھے، کنووں سے پانی کھینچتے تھے گاؤں دیہات کے اندر، اب تو بہت ماڈرن ہو گئے نا بھائی۔ یہ عورتوں کی بات نہیں کرتا، مرد اندھیرے چھپے چھپے جا کے استنجے سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ اب تو جہاں موٹر سائیکل روکی نہ درندگی کی طرح انسان بیٹھا ہے، یہ مسلمان ہے۔ جہاں دیکھا بیٹی بہن گزر رہی پیشاب، شرم ہی نہیں آتی، قمیض اوپر زار بند باندھ رہے ہیں، تیری میری بیٹیاں سر جھکا کے جاتی، اس بے غیرت جوان کو شرم ہی نہیں، کسی اللہ کے سامنے نہیں کھڑے۔ بزرگوں ہمارے اندر حیا نہیں رہی، ہم بہت ندیدے لوگ ہو گئے اور بے حس ہو گئے۔ یہ بہت بڑی اذیت ہے میرے چاند۔ عشاء کی نماز سے لے کر 11 بجے 3 گھنٹے حضور کی سیرت سنی ہے، پھر سننے والا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے، بات بنتی کوئی نہیں میرے۔ 4 صحابہ تھے، ابو دردہ، اسامہ، ابو ہریرہ، ایک اور۔ اللہ کے نبی نے ممبر پہ فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک محلے میں بیٹھ گیا، ایک مسجد نبوی کی چوکٹ پہ بیٹھ گیا، ایک جانوروں کے باڑے کے اندر بیٹھ گیا، ایک گلی کے اندر بیٹھ گیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی، جب یہ آئے سب آئے تو کہا کہاں تھے؟ کہا آپ نے نہیں فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کہا کہاں تھے؟ کہا بکری کے باڑے میں، جانوروں کے باڑے میں، دہلیز سے ایک پاؤں باہر ایک اندر، ہم وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت صفیہ نبی کی پھپھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی اپنے بھائی کی میت پہ پہنچی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اماں، حضور نے کہا رک جاؤ، ایک پاؤں ہوا میں ایک زمین پر، ایسے ہی کھڑی ہو گئی۔ اماں کیا بات ہے؟ کہا تو نے کہا نہیں رک جاؤ، اب یہ پاؤں اپنی مرضی سے زمین پہ رکھوں گی، یہ مرضی سے زمین پہ رکھوں گی، زمین پہ نہیں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جب ان سے اتنا پوچھ کیا جو پاؤں ہوا میں وہ نیچے رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو حق تھا، یہ کہتے غلام ہیں، غلام رسول کے، یہ کہتے سجدے تھے۔ آپ ناراض تو دیکھو میرے بھائی، ہر سال جلسہ کراتے، ہر سال الحمدللہ جلسہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کا خطیب بلاتے، اس کی خدمت بھی کرتے، وہ اچھی طرح آپ کیا کھانا بھی الحمدللہ بڑے ذوق سے کھا کے جاتا ہے، اور گھر کے اندر جس کے کھانا پکتا ہے اس دن بڑی ذمہ داری سے گھر میں صفائی بھی ہوتی، چادریں بھی نہیں بچھتی، اپنے گھر تکیے نہ ہو دوسرے گھر سے گو تکیے بھی لاتے، برتن بھی اچھے والے ہوتے ہیں۔ پورے ہفتے میں بے شک گھر میں گوشت نہیں پکا، لیکن جس دن مہمان آئے گا گھر میں گوشت بھی پکتا ہے۔ پھر میں آؤں اور آ کے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ حضور کو گود میں لے کے لوری دی، میں سنا کے آپ کو چلا جاؤں۔ سنانا چاہیے، سنانا چاہیے۔ اس وقت جب لوری کی ضرورت ہو لوری سنائے۔ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب امت گمراہی کا شکار ہو پھر اس وقت امت کو لوری نہیں سنانی چاہیے، امت کو بیداری کی باتیں سنانی چاہیے۔
نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، مولا کون واقف؟ سارے واقف۔ میں نے گھر جا کر گھر کے اندر 3 فرد ہے، بیوی، بیٹی، بیٹا، پھر 2 اور ماں باپ، پھر 2 اور بہن بھائی، اس 7 کا تو میرے گھر کا مرکز۔ بتاؤ ان کے ساتھ جا کے میں نے ان کے ساتھ رویہ کیسا اختیار کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ سارے میرے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائیں۔ تو عرض کر رہا تھا، ایک آدمی نے نل لیا، اس نے دیکھا ٹونٹی چل رہی ہے، پانی بڑا تہ بتہ گر رہا ہے۔ وہ کبھی نیچے جھانک کے دیکھے، پہلی مرتبہ اس نے نل دیکھا تھا، کبھی نیچے جھانک کے کبھی اوپر۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا پانی کہاں، انہوں نے کہا یہ ٹوٹی کہاں سے ملتی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں مارکیٹ ہے، چلی جائیے اچھے سے اچھی ملے گی۔ اور مارکیٹ گیا، اس نے کہا سب سے اچھی ٹوٹی دو۔ اس نے لی، اس کے لیے ٹھوکنے کے لیے دیوار میں پیوست کرنے کے لیے قیلیں بھی لیں، تھوڑی بھی لی۔ گاؤں گیا، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا پانی آ گیا۔ انہوں نے کہا پانی؟ کہا اپنے گھر کی بالٹیاں لے لاؤ، ڈول لے آؤ، برتن لے آؤ، سارا سامان، پانی آ گیا۔ انہوں نے جلدی سے دیوار میں ٹوٹی لگائی اور اوپر سے اس کا نل کھولا اور نیچے جاؤ۔ انہوں نے کہا پانی تو کوئی نہیں آیا۔ ان میں ایک تھا سیانا، انہوں نے کہا او عقل کے مریض، خدا اس کا کنیکشن؟ انہوں نے کہا کوئی پائپ لائن کوئی نہیں، بور کا کوئی نہیں۔ کہا پھر کیسے پانی آئے گا؟ جب تک اس کے کنیکشن کو پانی کے ساتھ نہیں جوڑے گا تو تیرے نل میں پانی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہم دنیا کی کامیابی کے نقشے تعلیم میں، دنیا کی کامیابی کے نقشے ذمہ داری میں، دنیا کی کامیابی کے نقشے مال میں، سو رہے ہیں تب بھی مال، 4 بجے اٹھانا میں نے منڈی جانا ہے، 5 بجے اٹھانا میں نے لاہور مارکیٹ جانا ہے۔ اچھا بھائی کام کیا بنے گا؟ ڈگری پہ ڈگری لے کے آ رہے ہیں، دکانوں پہ دکانیں کھول رہے ہیں، کارخانوں پہ کارخانے کھول رہے ہیں۔ ڈگری والا ڈگری کے ساتھ ناکام، دکان والا دکان کے ساتھ ناکام، کارخانے والا کارخانے کے ساتھ ناکام۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کا کنیکشن ہی نہیں ہوا، ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کنیکشن جب مضبوط ہو جائے گا تو پھر پانی لینے کے لیے نل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ننھا اسماعیل زمین پر ایری رگڑے گا، اللہ زمزم کو نکال دے گا، قیامت آ جائے گی، پینے والے پی پی کے تھک جائیں گے، زمزم کے کنویں میں پانی کی کمی نہیں آئے گی۔ میرے کنیکشن اللہ کے ساتھ ہمارا مضبوط کوئی نہیں میرے بھائی۔ یا ابن آدم، جی میرا اللہ، فرمایا میرا بندہ جب میرے سے تعلق توڑے گا فتنوں میں پھنسے گا، تسبیح کے دانے ٹوٹنے پر جیسے پے در پے زمین پہ دانے گرتے ہیں، حالات تیرے پہ ایسے آئیں گے۔ کبھی ڈینگی وائرس آئے گا، کبھی کرونا آئے گا، کبھی گردن توڑ بخار آئے گا، کبھی ملیریا کی وبا۔ یہ جو آج کل ہوا چل رہی ہے، اتنی بڑی لمبی موبائل فیس بک پہ خبر آ گئی ہے، اس کے اندر ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کے ہونٹ، چہرہ اور گلے کو پھاڑ کے رکھ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔